کام کیا، آخر کار کام چلتے چلتے 1974 میں پاکستان کی قومی اسمبلی نے ان کو کافر قرار دیا، اور 1985-86 میں آ کے ان کے خلاف یہ مقدمہ بھی دائر ہوا اور فیصلہ آیا کہ یہ مسلمانوں کی کسی بھی چیز کو استعمال نہیں کریں گے، قرآن مجید کو استعمال نہیں کریں گے، اپنی جہاں عبادت کریں گے اس کو مسجد کا نام نہیں لکھیں گے، اپنی مسجد پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وغیرہ نہیں لکھیں گے، اور بہت ساری چیز اپنی مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکیں گے، دوسروں کو قادر نہیں بنا سکیں گے۔ اس طرح کی بہت ساری شرطیں تھیں جو عدالت نے ان کے خلاف دی۔ کام چلتا رہا، حکومتیں آتی رہیں، یہ بڑھتے رہے، اور بڑے مضبوط لوگ ہیں، یہ بڑے مضبوط لوگ ہیں، امیر ترین لوگ ہیں، ایسا ان کو برطانیہ سے آتا ہے، دوسرے ملکوں سے آتا ہے، اور یہ بڑے اپنے آپ کو نہیں سمجھتے۔ ربوہ، ایک ربوہ شہر ہے چنیوٹ کے پاس، یہ وہاں ان کی اپنی حکومت ہے، اپنا ساری آبادی ہے، کوئی مسلمان سنی مسلمان وہاں نہیں رہ سکتا، اس میں کاروبار نہیں کر سکتا، اور بغیر اجازت کے اس کے اندر جا بھی نہیں سکتا۔ ان کا اپنا قبرستان، سارا کچھ اپنا ہی ہے، سارا معاملہ، اور بڑے مضبوط لوگ ہیں۔ 6 فروری کو فیض عیسیٰ صاحب نے ایک فیصلہ سنایا، ایک بندے نے قرآن مجید کو چھاپ کے اس کی تفسیر ترجمہ اپنی مرضی سے کر کے اس کو تقسیم کرنا شروع کر دیا، جس میں قادیانی، غلام احمد قادیانی کی نبوت کا ذکر بھی تھا کہ وہ محمد علیہ السلام آخری نبی نہیں ہے، وہ نبی۔ اس طرح کی باتیں اس میں فیصلے، اس میں قرآن مجید تفسیر میں چھاپی اس نے۔ کسی مسلمان کو پتہ چلا، اس نے اس کے خلاف مقدمہ دیا، جو پریس کا مالک تھا، اس کو گرفتار کیا گیا، گرفتار کرنے کے بعد جیل بھیج دیا گیا، اس کے خلاف مقدمہ چلا۔ فیض عیسیٰ صاحب نے 6 فروری کو اس کو رہا کر دیا اور اجازت دے دی کہ یہ اپنے مذہب کی تبلیغ بھی کر سکتے ہیں، اپنی کتابیں چھاپ سکتے ہیں، اپنا قرآن مجید بھی چھاپ سکتے ہیں۔ اور اس جمعہ کو تمام جماعتوں نے تقریباً اس کے مذمت کا جمعہ کہا ہے کہ جس کی مذمت کی جائے۔ اس نے جو فیصلہ دیا انتہائی غلط دیا، یہ فیصلہ اسلام کے بالکل خلاف ہے۔ ہم سب مسلمان اللہ کے نبی کو آخری نبی مانتے ہیں، ان کے بعد کسی کو نبی نہیں مانتے، اور ان کے جتنے بھی وہ پمفلٹ چھاپتے ہیں، قرآن مجید چھاپتے ہیں جس میں غلط باتیں لکھی ہوئی، ہم اس کو نہیں مانتے، اور ان کا یہ فیصلہ انتہائی غلط ہے، مسلمانوں کے جذبات کے خلاف یہ فیصلہ دیا گیا ہے۔ ہم کم از کم اہل حدیث تو اس کو نہیں مانتے، چاہے فیصلہ کسی کا بھی، ان کو فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے تھا کہ مسلمانوں کا ملک ان کے جذبات کے خلاف فیصلہ دیا جا رہا ہے، یہ فیصلہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول آخری نبی ہیں، یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ کوئی شخص اگر اپنے آپ کو نبی مانتا ہے، کہلواتا ہے، کوئی شخص کہتا ہے، وہ شخص مسلمان نہیں ہے، وہ مرتد ہے، دین سے فارغ ہے، اور اگر یہاں اسلامی حکومت ہو اس کو پکڑ کے قتل کرنے کا حکم ہے۔ یہ اسلامی حکومت ہے نہیں ہے، یا جو آتا ہے جو بکواس کرتا ہے، جو کہتا کرتا رہتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں نے یہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اور اس کو آخر عدالت میں جا کے یہ کہہ دیا گیا کہ جی نہیں، یہ اس کا دباؤ رہا تھا۔ پشاور میں پچھلے 2 سال پہلے ایک مقدمہ چلا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، میں نبی ہوں، اور مرزا قادیانی بھی نبی ہے۔ عدالت میں مقدمہ آیا، عدالت نے اس کو اتنا لمبا کر دیا، فیصلہ نہ سنا، لمبا کر دیا، آخر کار ایک نوجوان نے اس کو عدالت میں ہی قتل کر دیا۔ ابھی اسلام اجازت نہیں دیتا اس کی کہ ایسے قتل کیا جائے۔ اب حکومتوں کا کام ہے، عدالتوں کا کام ہے، فیصلہ سنائے، جو بھی سنائے اس پر عمل درآمد کرنا حکومت کا کام ہے۔ باقی یہ مرتد ہے، اسلام سے فارغ ہے، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ بڑے لالچ دے کے بندے کو فکر لے کے آتے، اس لیے اپنے ایمان کو خراب نہ کیجیے۔ کہیں اگر ایسا پتہ مل جائے اس شخص کے منہ مت لگیے، اور اس سے پوچھیے کہ تو اللہ کے نبی کو آخری نبی مانتا ہے کہ نہیں مانتا،
اور تو اللہ کو بھی اللہ مانتا کہ نہیں مانتا، تیرا اپنا نظریہ کیا، عقیدہ کیا ہے؟ تو اس لحاظ سے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، یہ فیصلہ مسلمانوں کو قابل قبول نہیں ہے۔ ایک سوال ہے کہ شادی میں لڑکی والوں لکھنا یہ چاہیے تھا کہ شادی میں لڑکے والوں کو جہیز لینا چاہیے کہ نہیں؟ شادی میں لڑکوں والوں کو لڑکے والوں کو جہیز لینا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اور بھائی شرعی بات یہ ہے، اصولی بات یہ ہے، بغیر اس کی لگی لپٹی کے بعد یہ ہے، یہ جہیز کا تصور اسلامی ہے ہی، صاف سی بات، کلیئر بات۔ ہاں اگر کوئی والدین اپنی بچی کو کچھ اپنی مرضی سے دینا چاہتے ہیں، اس میں رکاوٹ بھی نہیں، اپنی مرضی سے، بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی لالچ کا۔ آپ کو نہیں پتا، یہ بہت بڑی لعنت ہے، لوگ باقاعدہ پہلے مطالبہ کرتے ہیں، حالات دیکھ کے، جی گاڑی بھی ہونی چاہیے، ایک مکان بھی ہونا چاہیے، اتنا جہیز، اتنے کپڑے ہونے چاہیے، اتنا سونا چاندی ہونا چاہیے، لوگ مانگتے ہیں، منہ سے مانگتے ہیں۔ یہ غلط ہے، جہیز کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، اگر کوئی اپنی بچی کو خوشی سے دے رہا ہے، اس میں رکاوٹ نہیں ہے، مطالبہ کرنا درست نہیں ہے۔ اگر یہ چیز ہمارے یہاں ہو جائے تو بہت ساری آسانی ہوتی ہے۔ اسلام میں تو یہ بھی نہیں ہے کہ ان کے گھر جا کے روٹی کھاؤ، یہ براتوں کا تصور بھی نہیں، ہم سارے اس میں شامل ہیں، سب اس میں شامل ہے، براتوں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ 2-4 بندے مل کے جائیں، نکاح کر کے واپس لے آئیں، اور وہاں اوپر جا کے کسی قسم کا بوجھ نہ ڈالا جائے، ایک تو بچی دیں، پھر جہیز بھی دیں، پھر 500 بندے کو کھانے کا بندوبست بھی کریں۔ وہ بیچارہ پتہ نہیں کہاں سے مانگ کے لاتا ہے، اپنے کام پورا کرتا ہے، پھر 500 خرچے کرتا ہے۔ بھائی اسلامی تصور یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس بات کا، اب تو میں کیا کروں یار، اب تو بچے کو دیکھنے آئے، بچی کو دیکھنے گئے ہیں، وہاں پوری برات بن کے جاتی کیا جی، بچے کو دیکھنے جا رہے ہیں، بچی کو دیکھنے جا رہے ہیں، اچھا چلو ہو گیا، اب ہم جی دن طے کرنے جا رہے ہیں، وہاں بھی پوری بس جاتی ہے، دوسری بس آتی ہے، پھر جی ہم کپڑے دینے جا رہے ہیں، وہاں بھی پوری بس جاتی ہے اور بس آتی ہے۔ اور بھائی یہ بوجھ اپنے اوپر کیوں بوجھ ڈالتے ہیں؟ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر بعد میں نے دیکھا بہت سارے لوگوں کو، کوئی اور اتنا خرچہ ہو گیا، اتنا خرچہ ہو، وہ تو نہ کر پھر کہا ہماری برادری میں پسند تھا، ہماری برادری پہلے ہوتا تھا، یہ ہم نئے ہو گیا نا، کچھ پیسہ بھی آ گیا، نئے ہو گیا، پہلے ہوتا تھا یہ بابا بیٹھا بڑھا، اس کو کہنا جا یار فلاں جگہ کا جا کے ہمارے دل طے کر، اکیلا ہی جا، یہ وہاں جا کے چند بندوں اکٹھا کر کے دل طے کر کے واپس آ کے پھر آ کے بتا دو میں لے آیا دل، اور اس کو خرچہ پانی دے دیتے تھے۔ اب پوری برات جی میں ہمارے ہم کچھ نہیں ہے، بس تو جانی چاہیے، ساڈا خرچہ کروایا جائے تو بھی آ رہے ہیں۔ بھائی اس روایت کو چھوڑو، ختم کرو، یہ اپنے آپ پر بوجھ ہے، خود مصیبت گھڑی ہوئی ہے، اس مصیبت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیے۔ وما علینا الا البلاغ۔